پوچھا انہوں نے سوال کیا بتائیے وہ گائے کیسی ہوگی؟ قال انه يقول انها بقرة لا فارغ ولا بكر. فرمایا اچھا تم وقت تم نے سوال کیا ہے تو سوال کا مزہ بھی چکھو. فرمایا کہ گائے ایسی ہوگی کہ نہ تو وہ بڑی ہوگی نہ چھوٹی ہوگی، نہ وہ بوڑھی ہوگی نہ جوان ہوگی، نہ وہ بڑی ہوگی نہ چھوٹی ہوگی. دونوں کے درمیان ہوگی. دودھو گائے جا کر کے نہ بڑی ہو نہ چھوٹی ہوگی. اور کرو جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا. چلو یہاں تک بھی معاملہ آسان تھا، جہاں تک بھی معاملہ آسان تھا. بات ہو رہی تھی چلو کہیں سے کوئی گائے ڈھونڈ لیتے، کوئی گائے بھی جاتی اور نہ کوئی زیادہ بڑی ہوتی نہ چھوٹی ہوتی اور اسے وہ ذبح کر دیتے. مگر صاحب کو عقل جو ہے یہ بہت پریشان کرتی ہے. لازم سے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ. جب اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے تو اس کو چھوڑ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. اب ان کم وقتوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے اس کا رنگ کیسا ہو. بات بتا دی گئی کہ گائے ذبح کر لو، گائے کیسی ہوگی بتا دیا گیا کہ نہ بوڑھی نہ زیادہ بڑی اور چھوٹی. اب وہ پوچھے گا رنگ کیسا ہو. یہ سوال پہ سوال ہو رہے ہیں اور اتنا جو زیادہ سوال کرتا ہے اتنی زیادہ مصیبت میں پڑتا ہے. زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے، بس مختصر کا سوال کرو. بات زیادہ سوال کرنے کی ضرورت. قال انه يقول انها بقرة صفراء. فرمایا کہ وہ گائے ہوگی اور سرد رنگ کی ہوگی. سرد رنگ آخر لو اور سردی جو ہے وہ بڑی گہری ہوگی. تسر الناظرین، اور اس کی شان یہ ہوگی کہ دیکھنے والے کو وہ گائے بڑی اچھی معلوم ہوگی. اب بتا دیا گیا. اب اتنا سننے کے بعد چلو اب تو مسئلہ تقریباً کچھ نہ کچھ حل ہو گیا تھا. مگر تھا وہ قوم کہاں ماننے والی تھی. اسے دکھ تھا اور وہ کہتے قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. اب وہ قوم کہتی ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام رب سے سوال کیجیے کہ وہ گائے آخر کیسی ہوگی. جی وہ گائے کی صفت کیسی ہوگی، وہ گائے کی صفت تعریف بیان کیجیے. وہ گائے کیسی ہوگی اس لیے کہ اب تک جو آپ نے باتیں بتائی ہیں اس سے تو اس کا ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو گیا ہمارے پاس. اتنے بقرۃ شابہ علینا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اب ایسی گائے کہاں سے ملے گی کہ نہ چھوٹی ہو نہ بڑی ہو، رنگ بھی اس کا زرد ہو اور گہرا بھی ہو اور لوگوں کو دیکھنے میں بھی وہ اچھی بات بڑی مشکل ہے. لیکن اس موقع پر اس سوال کے موقع پر انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے. بس انشاءاللہ کہتے ہیں. علماء فرماتے ہیں اگر انشاءاللہ نہیں کہتے تو قیامت تک وہ ڈھونڈتے ان کو گائے نہیں ملتی. قیامت تک ان کو گائے نہیں ملتی انشاءاللہ. اسی لیے میرے دوستوں مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ برکت کے لیے ہر بات ہے انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا. انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا. انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. یہ مسلمانوں کی شان ہے. جب کسی سے کوئی بات آپ کریں تو انشاءاللہ کہہ دیا کریں. جب وعدہ کریں تو انشاءاللہ کہہ دیا کریں. اور وہ انشاءاللہ دھوکہ دینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. بات انشاءاللہ اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام کر دے. بعض لوگ انشاءاللہ اس لیے کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ کا مطلب کچھ اور لیتے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دینا مقصود ہوتا ہے. تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے. انشاءاللہ تو اس لیے کہنا چاہیے کہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا آپ لوگ اپنے فضل و کرم. تو انشاءاللہ کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا. یہ مطلب یہ ہے کہ اپنے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف صبر کرنا. اے اللہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے کمزور بنتے ہیں، اے اللہ تو کرے. یہ مطلب ہے انشاءاللہ. کوئی شخص پوچھے صاحب آپ حج کو جائیں گے، انشاءاللہ ہم ضرور جائیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو بندے ہیں، کمزور بندے ہیں، ہم کام تو نہیں کر سکتے، اللہ کی اگر مدد ہوئی تو ہم کریں گے. یہ انشاءاللہ تو انہوں نے کہا انشاءاللہ مختلف انشاءاللہ ہدایت پا جائیں گے. اور
إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها قالوا آمنا بالحق وذبحوها وما كانوا يفعلون. جب انہوں نے انشاءاللہ کہا سوال کے سوال وہ کیے جا رہے ہیں تو اس کے بعد پھر رب نے فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو وہ گائے ایسی ہوگی لا ذلول ولا تثير الحرث ولا تسقي الحرث. وہ گائے ایسی ہوگی کہ کام کرنے والی بھی نہیں ہوگی، یعنی وہ گائے ایسی نہیں ہوگی کہ مزدوری کا کہیں کام کرے، کہیں اس کو جوتا جائے، کہیں ریلے میں یا کسی گاڑی کے اندر وہ کام کرنے والی گائے نہیں ہوگی، اور نہ وہ زمین میں کھیتی کرنے والی ہوگی، اور نہ وہ زمین میں پانی دینے والی ہوگی. مطلب صاف ستھری گائے ہوگی، نہ وہ محنت کرنے والی گائے ہوگی، نہ وہ زمین میں ہل دیکھنے والی گائے ہوگی کہ جس سے کہ زمین کے اندر کھیتی ہو، نہ وہ پانی دینے والی گائے ہوگی کہ جس سے کنویں سے پانی نکالی جائے گا کھینچ کر کے اور اس کے کھیت میں دیا جائے. مسلمۃ اللہ کی تفیہا وہ اگر عیب کی بات ہو اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا، اوپر نیچے کئی عیب نہیں ہوگا. تو ہاں مسلمۃ اللہ کی تفیہا. جب یہ تمام باتیں سن چکے تو سننے کے بعد کہتے قالوا آنا جئتا بالحق. اب انہوں نے کہا کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام اب آپ اس کی صحیح بات آپ نے بات بتائی اور آپ صحیح بات لے کر کے آئے. تو صحیح تو پہلے اس لیے اگر وہ کم وقت پہلے عمل کر لیتے تو زیادہ آسان تھا اس کے لیے، لیکن یہ پوچھ کر کے انہوں نے اتنا لمبا مسئلہ کر دیا. اور جب آدمی کوئی بات پوچھتا ہے نا تو میرے دوستوں پھر مسئلے کھلتے ہیں. جتنا سوال کرو گے اتنی زیادہ مسئلے کھلیں، اتنی زیادہ میرے دوستوں وہ بات صاف ہوگی، اتنی زیادہ وہ بات سمجھ میں آئے گی اور بالکل اوپن ہو جائے گی وہ بات. چنانچہ میرے دوستوں اس کے بعد انہوں نے تلاش شروع کر دی. ایک یقین بات کا انتقال ہو چکا ہے، جنگل میں رہتا ہے، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کی خدمت کرنے والا، اور ایک گائے اس نے پال رکھی. ایک گائے، ایک جنگل میں ایک جھوپڑا، ایک مکان اور اس کی ماں. مومن تھا، اللہ کرتا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی خدمت کا بدلہ دینا چاہا کہ اے لڑکے تم نے بڑی ماں کی خدمت کی ہے، لے آخرت میں تو تجھے بدلہ ملے گا، دین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کی خدمت کا بدلہ عطا فرمائے گا. ماں کی خدمت رائے گا نہیں جائے، اسی لیے حکم ہے کہ باپ اگر کوئی سختی کرے اس کو برداشت کرنا چاہیے. ماں اگر کوئی ایسی بات کرے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، چپکے سے اس کی بات کو سن لینی چاہیے اور کوئی اپنی زبان سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو ماں کی ساتھ کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی آسمان ہدایت سے چمکتے ہوئے تارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور میری ماں آپ کو گالی دیتی ہے، ایسا بھی گالی کملی والے آپ کے سامنے میں ماں کی برائی سن نہیں سکتا. حضور مجھے اجازت دیجیے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں کی گردن اڑا دوں. میں جب جاتا ہوں گھر میں تو میری ماں آپ کو گالیاں دیتی ہے اور میں یا رسول اللہ آپ کی سامنے ماں کا کوئی لفظ سن نہیں سکتا. سبحان اللہ، دیکھو ایسا ایمان تھا، کیا ایمان تھا صحابی سے. سبحان اللہ. دو چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھڑے، بدر کا میدان میں چھوٹے چھوٹے بچے. عبد الرحمن کے آؤ کے پاس آتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیٹا جان یہ تو بتائیے ابو جہل کا ہے. چھوٹے سے بچے ہو، ننھی کی تمہارے پاس تلواریں ہیں، ننھی کی تمہاری عمر ہے،
ابھی دنیا میں کیسے رہنے کے لیے تم آئے ہو، جان دینے کے لیے تو ہمیں دے دیا، تم ابو جہل کا کام ہے؟ چچا جان یہ بتائیے کہ ابو جہل کا ہے؟ جب عبدالرحمن بن عوف نے دیکھا کہ ان لڑکوں کے انداز بدلے چہرے پر شہادت کا خون دوڑ رہا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آگ ہے، انہیں چھوڑے جب والا سا رکھا ہے، بچے کی طرف کو دیکھا اور کہا بیٹا وہ بڑی سواری پر وہ سوار ہے، لوہے کا اس نے لباس پہن رکھا ہے، چاروں طرف سے باڈی گارڈ ہے، لیکن تم کرو گے کیا؟ تو ان بچوں نے ننھی ننھی زبان سے جو جواب دیا ہے وہ سنو گے، وہ تمہارے سننے میں قابل ہے۔ آج کوئی حضور کو برا کہہ دے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، برا کہتے ہیں، مسئلہ تو دیکھیں کہ آیا حضور کو برا کہنا یہ شہیدی ہے یا مسلمان ہے؟ مسلمان کو اس وقت مسئلہ نظر آتا ہے، نہ ہوا فاروق اعظم کا زمانہ، ورنہ یاد رکھو کہ گستاخوں کے لیے جو سرکار دو عالم کے گستاخ ہیں ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ تلوار ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس تو تلوار نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ زبان ہے، اور انشاءاللہ مرنے سے پہلے جب تک دل کے اندر جان ہے اور جان کے اندر جب تک قوت ہے اور جب تک زبان ہے انشاءاللہ، تو تم یاد رکھو کہ اسی زبان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی اور اسی زبان سے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے دینوں کا رد ہوگا۔ اتنا تو ہونا چاہیے۔ مسلمان دیکھتا ہے ہمارا کاروبار میں بگڑ جائے، مسلمان دیکھتا ہے ہماری محبت میں فرق نہ جائے، محبت والا نہ کہتا ہے، محبت تو اسی محبت کا معیار، محبت کا فاؤنڈیشن اور محبت کا مرکز کاری کملی والے کی محبت، ورنہ اور کیا محبت ہے؟ کوئی محبت اور کوئی اسلامی لوگ کوئی اسلامی کچھ نہیں، اسلامی کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب دکھتا ہے۔ حضور سے اگر معاملہ صحیح ہے تو پھر سب چیزیں نہیں۔ دونوں بچوں نے جواب دیا، چلا جاؤ قسم کھائی ہے ماریں گے یا مر جائیں گے ناری کو، چچا جان قسم کھائی ہے ماریں گے یا مر جائیں گے ناری کو، چچا جان قسم کھائی ہے ماریں گے یا مر جائیں گے ناری کو۔ کیوں بیٹے؟ تو عرض کرتے اپنی ننھی ننھی زبان سے، اپنی چھوٹی چھوٹی زبان سے، کتنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے گالیاں۔ چچا جان میں نے سنا ہے کہ ابو جہل محبوب باری کو، اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے۔ چھوٹے بچوں نے کہا کہ قسم کھائی ہے ماریں گے یا مر جائیں گے ناری کو، اور سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے گالیاں دیتا۔ چھوٹے بچوں کا ایمان دیتا ہے، حضور کو گالی دیتا ہے، کم وقت ابو جہل مارا ان دونوں بچوں نے باپ کی طرح تھپکے، اور اس بے دین کا گراد والا اس کو مار کر کے زمین پر گرا دیا۔ یہ تھی میرے دوستوں ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی میرے دوستوں محبت رسول میں مست کیا ہے، اور آج بڑے بڑے آدمیوں کو جناب والا حضور کی محبت میں مسئلے پوچھیں گے، ایسا کرنا چاہیے۔ حضور کی محبت کے متعلق قسم خدا کی امام بوصیری نے فرمایا کہ بس حضور کے متعلق حضور کو خدا مت کرو، حضور کو خدا کی ذات میں شریک مت کرو، خدا کی صفات میں شریک مت کرو، اس کے بعد تمہارا جو بھی جائز سرکار دو عالم کی تعریف کرتے چلے جاؤ، سب جائز ہے، بشرطے کے طریقے سے منع مت کیا کسی بات۔ یا رسول اللہ میری ماں گالی دیتی ہے، میں کیا کروں؟ ایک دن دیکھا کہ کالی کالی کملی والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا پیکر، خدا کی رحمت کا ساتھ اور خدا کی قدرت کا ساتھ تمام عالم کو نعمت تقسیم فرمانے والے رسول تلاش کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، پیارے صحابی ابو ہریرہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدرسے کے بڑے پیارے طالب علم، حضور کی یونیورسٹی کا شاندار گریجویٹ، اللہ جن کے قدموں پر تمام دنیا کی گریجویٹ اور تمام دین کے گریجویٹ نہار
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہم کرتے یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کیجیے. حضور اب 17 سال نہیں جاتا, حضور باتیں سنی نہیں جاتی, آپ کا حکم ہے کہ ماں کے خلاف کوئی بات نہ کرو, ماں کو ستاؤ مت, لیکن میری ماں آپ کو گالی دیتی یا رسول اللہ میں آپ کی شان میں کوئی بات سن نہیں سکتا. سبحان اللہ. توجہ ہوتی ہے, کبھی کبھی وقت ہوتا ہے. اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا, اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا, اور بڑی ناز سے جب دعائے محمد, بڑی ناز سے. اور فرماتے عنایت کا جوڑا, اجابت کا چہرہ, عنایت کا جوڑا, اجابت کا چہرہ, اور دلہن بن کے نکلی تو آئے محمد, دلہن بن کے نکلی. آقا نے دعا فرمائی اللہم اہد امتی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. اللہم اہد امتی ہریرہ. وہ زبان جس کو سب کنجی کنجی کہیں, وہ زبان جس کو سب, وہ زبان جس کو سب کنجی کنجی کہیں, وہ زبان جس کو سب کنجی کنجی کہیں. چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام, چشمہ علم و حکمت پہ. ادھر زبان ہلی سرکار دو عالم کی, اجابت کا جوڑا, عنایت کا چہرہ, دلہن بن کے نکلی تو آئے محمد, دلہن بن کے نکلی. سرکار دو عالم کی دعا, دلہن بن کے نکلی تو آئے محمد. سبحان اللہ. اور سنو وجہ کیا ہے, فرماتے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ تمنا کرے کہ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ عرض کرے کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. نبی عرض کرے اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. رسول عرض کرے کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. حضرت نوح عرض کرے اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. حضرت اسماعیل عرض کرے اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. نبی کہیں کہ مجھ سے اے اللہ تو راضی ہو جا. رسول کہے اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. ولیوں کی تمنا کہ مجھ سے اللہ راضی. مسلمان کہیں کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. ایماندار کہیں کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جب میرے محبوب کا مقام آتا ہے تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم. میرے دوست عجیب موضوع سے گیا, واہ واہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم. دیکھو تو صحیح, ارے ہر آدمی کہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہوئے کیونکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑے کیونکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ اکبر. ہر نبی کی تمنا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, لیکن اللہ فرمائے کہ میرے محبوب تو مجھ سے راضی ہو جا. میں نہیں کہتا, حدیث کہتی کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اے میرے محبوب, ہر شخص میری رضا چاہتا ہے اور میں تیری رضا چاہتا ہوں. بتاؤ خدا پر صلی لگا. اب خدا کو کیا کہو گے؟ بتاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ تو نبی کی شان کو بڑھاتے, خدا کو کیا کہو گے؟ خدا پر بھی کوئی تقویٰ لگائے کہ خدا کو کیا کہو گے؟ خدا چاہتا وانا اطلب رداک یا محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم. اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. خدا چاہتا ہے رضا محمد. دلہن بن کے نکلی تو آئے محمد. ادھر زبان ہی اللہ, ادھر زبان ہلی اور ادھر جناب بات کو. اللہم امتی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. بس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب گھر گئے تو ماں کو دیکھا کہ آپ کی
بدلی بدلی کی معلوم ہوتی ہے آپ کو کچھ ہے یہ ہوئی کپڑا لگا کے ایسی ہے ڈرتے ڈرتے گئے تو کیا سارا ہوتے اتنے گاڑیوں میں جب پیارے بیٹے ابو ہریرہ کو ماں نے دیکھا تو دیکھ کر ہی پڑ لیا کہ اے ابو ہریرہ پیارے بیٹے تمہارا انتظار تھا تم آ گئے اب میں پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا تو میرے دوستوں مقصد یہ تھا کہ ماں کی خدمت کا ایک صاحبزادے سے وقت تو زیادہ آپ کا میں لے لیتا ہوں مگر میرے دوستوں کیا یہ عجیب کیسی خوشی ہے آپ کو رمضان شریف کے بعد سوچ رہا ہوگا کہ چرچ کا ٹائم کیا تو سبحان اللہ ایک صاحبزادے اپنی ماں کو لے سکتی ٹوٹ کر لے سکتی سنے نوجوانوں کو سننا چاہیے میں نوجوانوں کو کہتا ہوں اے نوجوانوں اگر تمہاری ماں ہے تو سنو اور اگر ماں نہیں ہے تو پھر جاؤ ان کی قبر پر جا کر پاتے ہو جاؤ قبر پر جا کر پاتے ہو جاؤ قبر کو جا کر چوم لو ماں کی قبر کو چومنا جس میں جائز کیا ماں کا مقام باپ کا مقام کہاں ہوتا ہے ایک بیٹا اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے اپنی پیٹھ پر سوار کر کے پاؤں چل کر کے پیدل چل کر کے حج ہو گیا نہ ایئر بیگ تھا جناب اس زمانے میں نہ کوئی سواری نہ موٹر کار نہ گھوڑا گاڑی نہ اونٹ نہ ہاتھی پیدل گیا بتاؤ وہ جوان ماں کو لے کر کے پیدل گیا بتاؤ کس طرح سے جاؤ پیدل اور ماں کو لے کر کے ماں چل نہیں سکتی تھی ماں کو کاندھے پر سوار کر کے مکہ معظمہ گیا ہم مکہ معظمہ جانے کے بعد آپ کو بتایا سوال بھی کرنا ہوتا ہے جہاں اکثر تو دوڑنا بھی پڑتا ہے صفا مروا کی صحیح بھی کرنی پڑتی ہے مزدلفہ جانا پڑتا ہے منی جانا پڑتا ہے عرفات جانا پڑتا ہے یہ سب کام ہے وہ لڑکا اپنی ماں کو لے کر کرا سب کام کا ماں بھی چل نہیں سکتی تھی ماں معذور تھی ایک دن تلاش کرنے کے درمیان میں اس لڑکے کے دل میں خیال یہ پیدا ہوا کہ اے نوجوان تو نے ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا اور ایسا تو بڑی خدمت کی تھی اس میں تو کوئی سوال نہیں ایک خیال پیدا ہوا کہ اے نوجوان تو نے ماں کی بڑی خدمت کی اور ماں کی خدمت کا جو حق ہے تو نے ادا کر دیا بس یہ خیال پیدا ہوا کیونکہ نوجوان بڑی تھا قدرت کی طرف سے آ رہا ہے نوجوان کیا بولتا ہے کیا کہتا ہے ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا غلط ہے نوجوان ماں کی خدمت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا رب نے الہام ہوا کہ اے نوجوان ذرا اس دن کو خیال تو کر کے تو چھوٹا سا بچہ تھا یہ جو آپ ادا کر سکتے ہیں ادا کر سکتے ہیں سڑکوں پر ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ماں کی گود میں جتنا سا آیا تھا اگر ماں چاہتی تو چلا چھوٹ دیتی وہیں پر معاملہ ختم ہو جی آج کہتے ہیں جی آئی ایم جنگ چلتے ہیں جناب سڑکوں پر بازاروں پر اور یوں کھڑ کیے ہوئے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتا ہے وہ زمین کی طرف دیکھتا ہے آدمی بن کر بولو معلوم ہو کہ کوئی مسلمان آ رہا ہے اور ماؤں کے سامنے اکڑنا اور باتیں کرنا اور باپ کو گالیاں دینا ان نوجوانوں کو وہ سنے اور دیکھے جو ان کا حاصل کیا ہوگا اور میرے دوست کو یاد رکھو جو شخص اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے ماں ستائے باپ ستائے یہ اور بات خبر کرو اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرا لیکن خود کچھ نہیں کرنا ہے جو شخص اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے یاد رکھو میرے دوستوں جب اس کی اولاد آتی ہے وہ بھی ایک کرتی وہ بھی ایک کرتی یہ تو کھڑا سودا ہے جیسا یاد کرو گے ویسی آگے بھی ایسی ہوگا تمہاری بھی اولاد کوئی سال ڈنڈے مارے گی تم باپ کو گالی دو گے وہ آئندہ ڈنڈے مارے گی اے نوجوان تجھے بتایا کہ تم اتنا سا تھا اور رات کو تو نے پیشاب کر دیا دنیا رات کو تو نے پیشاب کر دیا سردی کی رات ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی برف گر رہی تھی ٹھنڈی رات سردی کی رات ماں تیری غریب ماں کے پاس کپڑے نہیں دادا تو نے پیشاب کر دیا ماں پیشاب تو نے
بستر پر کیا تو ماں نے اپنے کپڑے اتارے، اللہ اور اپنا کپڑا اتار کر کے ماں نے تجھے اپنے کپڑے پر لٹایا تاکہ میرے جگر کے ٹکڑے کو سردی نہ لگ جائے، اور رات بھر ماں بغیر کپڑے کے بیٹھی رہی، رات میں ہوا چلتی رہی، وہ سردی کی مشقت کو برداشت کرتی رہی، مگر اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے جان سے ٹکڑے کو اور میرے لڑکے کو سردی پہنچے۔ اور ماں ایسی کرتی ہے۔ میرے دوست کو بتاؤ، رب فرماتا اظہار ہوا کہ اے میرے جناب، ایک رات کی خدمت کا جو حق ادا نہیں کر سکا، سنو، ایک رات کی خدمت کا تو حق ادا نہیں کر سکا، تو یہ کہتا ہے کہ ماں کی سب خدمت کا تو نے حق ادا کر دیا۔ ارے ماں کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب کہ تو نے ایک رات کی خدمت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو میرے دوستو، مائیں جو لوگ ماں رکھتے ہیں اور باپ رکھتے ہیں وہ سوچیں اور غور کریں اور دیکھیں کہ وہ کہاں ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ دنیا میرے دوست کو چند ہونا ہے، یہاں سے چلا جانا ہے انشاءاللہ۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے کل سے عرض کروں گا اور پھر حاضر ہوں گا خدا العالم ان کے والد دنیا میں سے خدا العالم کی دعاؤں کے لیے توفیق عطا فرمائے اور جن کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور دادا بزرگوں کا انتقال ہو گیا ہے، خدا العالم ان سب کو وقت ان کی مغفرت فرما، والد والدہ کی توفیق عطا فرما، اے العالمین کام دنیا کی انسان میں جتنے بچا اللہ تعالیٰ محبت تھا جو بیمار جو مبارک سے خطرے اور اس ہفتے کے ہماری بات نعمت کی قدر ہے عالم، ہمیں قدر کے واسطے ہمیں قدر کی توفیق ہمیں قدر کے واسطے آنے والی بات جو قدر کی رات ہے عالم کی بات عالم ہمارے لیے مقصد کا بخش کا نعمت کا رحمت کا برکت ہمارے لیے لگا عالم ہمیں نعمت کا بخش کا مقصد صنعت کا عالم جو لوگ انتقال فرما چکے ہیں بخش عالم جو لوگ دنیا میں کا خاتمہ بہتر فرما عالم کی توفیق دے ربنا لا تزغ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك تجعلنا في رجال يكفيهم الله العزة بالميعاد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولتشهد على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وبرحمتك يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا تلاوة القرآن في شهر رمضان اللهم بارك في إيماننا وديننا بكثرة شهر رمضان اللهم نبذل قلوبنا بكثرة شهر رمضان اللهم سجل قلوبنا بكثرة تلاوة القرآن اللهم ارزقنا وتقبل منا ليلة القدر بكثرة شهر رمضان اللهم تقبل منا وارزقنا ليلة القدر بكثرة شهر رمضان اللهم تقبل منا ليلة القدر بكثرة شهر رمضان وبحرمة الحج ونبي عدنان يا حنان يا منان شرفنا بالإسلام يا حنان يا منان نجنا من النيران يا حنان يا منان أدخلنا في الجنان يا حنان يا منان احفظنا من الشيطان يا حنان يا منان احفظنا من الخسران يا حنان يا منان ثبتنا على مسلك النعمان يا حنان يا منان اختم لنا بالإيمان اللهم بارك في إيماننا وديننا ودنيانا وأزواجنا
نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم ارزقنا شهادتك في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك. يا الله يا رحمن يا رحيم وبرحمتك يا ارحم الراحمين. تعالى في شان حديثه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.